لکھا گیا انجیلی بیان 26واں باب اس کی 41ویں آیت ورس نمبر 41. بلکہ ہم دو آیات 40ویں اور 41ویں آیت ہم دیکھیں گے. کلام لکھا ہے پھر شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سوتے پایا اور پطرس سے کہا کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے. خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے. بیٹھیے تشریف رکھیے. قرآن کی تعریف. ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں، اس لیے ہلیلویا. خدا کی تعریف ہو، اس کی خاص. میں اس بات پر روز گہرا دھیان اور اپنی زندگی میں اس بات کو سب سے اتم جانتا ہوں کہ خدا کا سب سے بڑا فضل ہماری زندگیوں میں یہی ہے کہ ہم زندہ ہیں. یہ ساری کھیتا زندگی کے نام ہے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، بیماری کمزوری ناراضگی منانا، شادی بیاہ، یہ سب کچھ زندگی کے ساتھ ہے. زندگی دیتا ہے تو ہم سے بڑا پیار کرتا ہے. ہلیلویا. ایماندار اپنی زندگی میں دعا کی اہمیت کو جانے. آج جو مضمون آپ کے ساتھ بانٹنے والا ہوں اس کو ٹائٹل یہ دیا گیا ہے کہ دعا کی برکات، blessings of prayer. کیونکہ دعا ایماندار کی زندگی کا ایک اہم جزو ہے، حصہ ہے. اس کی زندگی کے اندر اس کی اہمیت کا ہونا نہایت ضروری ہے. کچھ چیزیں ہماری زندگی کے اندر اہم نہیں ہوتی ہے لیکن اہم نہیں ہوتی، ہم انہیں وہ مقام وہ اہمیت نہیں دیتے. تو دعا جو ہے وہ ایک ایماندار کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھنی چاہیے. دعا کا مطلب، میں کیونکہ پچھلے سالوں میں دعا پر بہت سارے مضامین آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں. دعا کا مطلب کیا ہے؟ خدا سے باتیں کرنا، گفتگو کرنا، اور اس گفتگو میں ایک حصہ ہے مانگنا. خدا سے بات چیت کرنا. اگر میں اور آپ اس دنیا میں ہیں، سانسیں چلتی ہیں، دل دھڑکتا ہے، تو پھر ہمیں اپنی باتوں کو اپنے خدا کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہیے، ضرور بات چیت کرنی چاہیے تاکہ ریلیشن شپ بلڈ ہو، تاکہ آپ کی اور آپ کے خدا کی جو ریلیشن شپ ہے، رفاقت ہے، وہ نہ ٹوٹے، وہ کم نہ ہو، اس کی ویلیو کم نہ ہو. یسوع مسیح نے اپنی زندگی کے آخری ایام، آخری چند گھنٹے، صلیب پر جان دینے سے پہلے چند گھنٹے جس بات پر زور دیا وہ دعا تھا.
رفاقت اور دعا. اسی لیے یہ 40ویں آیت آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں. لکھا ہے پھر شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سوتے پایا اور پترس سے کہا کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جا سکے؟ یاد رکھیے اس کے ساتھ رفاقت رکھیے. یہ یسوع مسیح کی ڈیمانڈ ہے. یہ یسوع مسیح کا ہماری زندگیوں کے اندر میل ملاپ کا طریقہ ہے. جب تک ہم اسے بات چیت نہیں کریں گے انہیں جانیں گے نہیں, اسے جان نہیں سکتے. اور گفتگو کے دوران ہم خدا کو پہچانتے چلے جاتے ہیں, اس کے نزدیک ہوتے چلے جاتے ہیں, اس کے ساتھ ہمارے روابط بہتر سے بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں. تم میرے ساتھ, کیونکہ اس کے بغیر ہم جاگ لیتے ہیں. کبھی بیماری نہیں ہمیں سونے دیتی, ہائے ہائے کرتے ہیں, ہسپتال میں پڑے رہتے ہیں اور جاگتے رہتے ہیں. ملنے والوں کو شکایت ملتی ہے میں ساری رات سو نہیں سکیا کیونکہ میرے بدن چکی سی درد سی, تکلیف سی, بیماری سی, میں نہیں جاگ سکا. کبھی ہم خوشی میں ساری رات جاگتے ہیں, مہندیاں, شادیاں, ہم بڑے خوشی کے ساتھ ساری رات جاگتے ہیں. لیکن یسوع مسیح کی ڈیمانڈ نہ شادی کی اور نہ ہی بیماری میں جاگنے کی ہے. وہ کہتا ہے میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہیں جاگ سکے, کیونکہ یسوع مسیح چاہتا تھا کہ شاگردوں کی زندگی میں دعا کی اہمیت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے. یسوع آج بھی جس طرح شاگردوں سے چاہتا تھا کہ رات کی گھڑیاں ہم خدا کے حضور اس سے بات چیت کرنے میں گزارے, آج بھی وہ یہی چاہتا ہے کہ ہر ایماندار جو ہے وہ دعا میں وقت گزارے, وہ راتوں کو خدا کے حضور میں جھکے, اس کے گھٹنے خدا کی حضوری میں جھکے, اس کی دعائیں آنسوؤں کے ساتھ خدا کی حضوری میں آئے, آہوں کے ساتھ خدا کی حضوری میں دعا کرے. یہ خدا کی انسان اور بالخصوص ایمانداروں سے ڈیمانڈ ہے. جاگو, ڈائریکٹ جاگو. تو اس کا مطلب ہے دنے تے تھی جاگنا ہی جاگنا ہے, راتی بھی جاگو. رات کو بھی قربانی دو, نیند کی قربانی دو, آؤ میرے پاس. میں اس بات سے ہمیشہ ہی سوچو بچار میں مبتلا ہوں. ہم اپنے رشتہ دار کے پاس جاتے اور واپس آتے ہیں ساری رات لگ جائے. یس, گھر میں کھانا کھاتے ساتھ میں نیند آ جاتی کیونکہ اہمیت نہیں ہے, خدا کی اہمیت نہیں ہے, اس سے بات چیت کرنے کی اہمیت نہیں ہے. ہمیں اس کے ساتھ جاگنا ہے کیونکہ یسوع مسیح کا یہ آرڈر ہے, یسوع مسیح کا یہ ہمارے لیے پیغام ہے, جاگو اور دعا کرو. ہمیں جاگنا بھی ہے, ہمیں دعا بھی کرنی ہے, اور اس کا فائدہ پہلی بلیسنگ تاکہ آزمائش میں کیسی برکت ہے. جس کی زندگی میں آزمائش ہے, خدا کہتا ہے دعا کرتے رہو, جاگتے رہو, آزمائش میں نہیں پڑو گے, کیونکہ آزمائش منہ کھول کر تیار ہے. وہ آپ کو پھنسانا چاہتی ہے, آزمائش آپ کو الجھانا چاہتی ہے, آزمائش آپ کو خدا سے دور کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنا چاہتی ہے. اور اگر آپ جاگ رہے ہیں اور جاگتے ہوئے آپ کا رابطہ اپنے رب کے ساتھ ہے, خدا کے ساتھ ہے, آپ دعا میں وقت گزارتے ہیں, تو آزمائش آپ سے دور رہے گی. اونچی سری کو ہلیلویا. سو میرے عزیز بھائی,
اس نئے سال کے آغاز میں بھی جنوری سٹارٹ ہوا ہے، سیکنڈ ویک ہے. دعا کی عادت کو بحال کیجئے. آپ کی زندگی میں شاید دعا کا بڑا ہاتھ تھا، آپ کی زندگی بڑی دعائیاں تھی، ہاللیلویہ. لیکن آج کیوں نہیں ہے؟ ہمیں آج بھی دعا میں رہنا ہے. ہمیں جب تک زندہ رہنا ہے دعا کرتے رہنا ہے. دعا یعنی کہ اپنی بات چیت خدا کے ساتھ کرتے رہنا ہے. اگر رابطہ ہے، اور جس کے ساتھ بات چیت نہیں ہوتی اس کے ساتھ رابطہ بھی اتنا ہی کمزور ہوتا ہے. ویک رابطہ. ہم شخصیت کو پہچان نہیں سکتے. خدا کو پہچاننے کے لیے اس سے بات چیت کیجئے، اس کے حضور میں جھکیے، اور آپ جھکیں گے تو آپ کو برکات ملیں گی. اور آج میں دعا کے بہت سارے مضامین آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں. کہاں دعا کرنی چاہیے، کیسے دعا کرنی چاہیے، دعا کا وقت کیا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں. لیکن آج ہم دعا کی برکات کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں. پہلی برکت کیا ہے؟ آزمائش نہیں آئے گی. بولے ہاللیلویہ. پہلی برکت کیا آئی؟ آزمائش نہیں آئے گی. آئیے ذرا دوسری برکت کی طرف چلتے ہیں. میرے ساتھ دیکھیے یعقوب رسول کا خط 5واں باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت ہم دیکھیں گے. چودہویں آیت میں لکھا ہے، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کرے. جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا. اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے. جی دعا کی بلیسنگز میں دوسری بلیسنگ یہ آئی کہ بیماری سے شفا مل جائے گی. کیا ہوگا جی؟ بیماری سے شفا مل جائے گی. جب ہم دعا خدا کی حضوری میں ایمان کے ساتھ کریں گے تو بیماری آپ کے بدن کو چھوڑ دے گی. اور یہاں پر بڑا واضح لکھا ہے کہ اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے. کلیسیا کے بزرگ کون ہے بھائی؟ خدا کے خادم ہیں. جب وہ آئیں گے تو تیل پر دعا کر کے دیں گے. یہ لکھا سن لیجئے وہ تیل مال کر دعا کریں گے. تیل پر دعا نہیں کریں گے، تیل مال کر بیمار پر دعا کریں گے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بیمار اچھا ہو جائے. ہاللیلویہ. بزرگوں کو بلاؤ، وہ تیل مال کر دعا کریں گے تو بیمار اچھا ہو جائے گا. اب یہ دعا کرنے کا پیٹرن مل گیا ہمیں کہ اگر بیمار کے لیے ہم دعا کرنے جا رہے ہیں تو آپ آئل سے بلیس کریے اور یسوع کے نام سے دعا مانگیے، شفا دے گی. اور دعا کا یہ پیٹرن بائبل مقدس کا ہے، باہر سے نہیں ہے. تو تیل پر دعا کرنا یہ کہیں اور سے پیٹرن آیا ہے. تیل پر دعا کرنا کہیں اور سے آیا پیٹرن. بائبل کا پیٹرن ہے تیل لگا کر دعا کرے اور خدا شفا دے دیتا ہے. اور اس سے بڑھ کر ایک سٹیپ آگے کی بلیسنگ اور ہے. دعا کا نتیجہ شفا ہے اور اس کے ساتھ اگر اس بیمار نے گناہ کیے ہوں گے تو دعا کے وسیلہ سے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. گناہ بھی
محمد ہے کہ بھائی یہ پیٹرن ہے خدا کے کلام کا آپ کے اور میرے لیے شفا حاصل کرنے کا، اور یہ شفا صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی ساتھ میں آپ کو مل رہی ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ بلیسنگز آف پریئر ہے۔ اس سے اگلی آیت ذرا دیکھیں، وہ آپ کو اور ہلا کر رکھ دے گی۔ سنیے گا ذرا، بس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ ہاں جی، اگر ہم اپنے اپنے گناہ کا، اپنی اپنی غلطی کا اقرار کر لیتے ہیں، یس یہ غلط ہے، اور ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو دونوں شفا پا جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ یہ شفا کا پیٹرن ہے، یہ خدا شفا حاصل کرنے کا ببلیکل طریقہ ہے۔ لے لیجئے، ایک دوسرے کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر کے ایک دوسرے کے لیے دعا کیجئے، آپ کی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی، آپ کی ناراضگیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہو جائے گا؟ تو مجھے اور آپ کو دعا کرنی ہے تاکہ ہم سب بھلے چنگے رہیں، تندرست رہیں، شفا میں رہیں، بحالی میں رہیں، زندگی میں رہیں۔ آگے چلیے، میں کیونکہ کوشش کروں گا کہ لمیٹڈ ٹائم میں یہ پورا جو میرے پاس دعا کی برکات کا جو میرے پاس مضمون ہے وہ آپ تک پہنچے۔ اگر نہ ہو سکا تو پھر آدھا ہم اس اتوار آج سنیں گے اور آدھا اگلے اتوار سنیں گے، ٹھیک ہے؟ کوشش میری ہوگی کہ آج ہی ہم سنیں۔ تیسرے نمبر پر دیکھیے، دعا آزاد کرتی ہے۔ پہلے نمبر پر کیا ہے جی؟ دعا کے وسیلہ سے کیا ہوگا؟ آزمائش، یعنی کہ آزمائش سے بچ جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر دعا بیماری سے شفا دیتی ہے۔ تیسرے نمبر پر دعا ہمیں آزاد کرتی ہے۔ سنیے، حوالہ نکالیے میرے ساتھ، اعمال 12واں باب اور اس کی پہلی آیت سے، میں جلدی آپ کے سامنے اس کی تلاوت کروں گا۔ 12واں باب، اعمال 12واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ قریباً اسی وقت ہیرودیس بادشاہ نے ستانے کے لیے کلیسیا میں سے باز پر ہاتھ ڈالا اور یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کیا۔ جب دیکھا کہ یہ بات یہودیوں کو پسند آئی تو پطرس کو بھی گرفتار کر لیا، اور یہ عید فطیر کے دن تھے، اور اس کو سنیے گا، دعا کا نتیجہ سنیے گا کیسے آزادی ملتی ہے، اور اس کو پکڑ کر قید کیا اور نگہبانی کے لیے 4 سپاہیوں کے 4 پہرے میں رکھا، اسی ارادہ سے کہ فسح کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کرے۔ بس قید خانہ میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، اندر والی کوٹری 4 کے پہرے، 4 کے 4 پہرے، یعنی کہ اس کو 4 سٹیپس آگے اندر رکھا۔ اب کلام کہتا ہے بس قید خانہ میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی۔ بولے ہاللیلویا۔ وہ اپنا کام کر رہے تھے، کلیسیا اپنا کام کر رہی تھی، کیونکہ کلیسیا کو اس بات پر بھروسہ ہے کہ ہیرودیس چاہے جتنے مرضی پہرے لگا لے، ہمارا خدا ہر طرح کے پہروں کو، ہر طرح کی قید کو توڑ کر اپنے لوگوں کو آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور کلیسیا خدا کے حضور دعا کرتی جا رہی ہے۔ آگے پڑھیے گا ذرا، کیا ہوا کیا؟ اب اس دعا کا نتیجہ کیا ہوا؟ اور جب ہیرودیس اسے پیش کرنے کو تھا، اسی رات پطرس 2 زنجیروں سے بندھا ہوا 2 سپاہیوں کے درمیان سوتا تھا، اور پہلے والے دروازہ پر قید خانہ کی نگہبانی کر رہے تھے کہ دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ کھڑا ہوا، اور اس کوٹری میں نور چمک گیا، اور اس نے پطرس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور کہا
جلد اٹھ اور زنجیریں اس کے ہاتھوں میں سے کھل پڑی۔ اب پطرس بیڑیوں میں جڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہے، اور وہ 2 سپاہیوں کی خاص 4 پہروں کے اندر 2 سپاہیوں کی خاص نگرانی میں سو رہا ہے۔ وہ اطمینان میں ہے، ہیرودیس مجھے جہاں مرضی پیش کر دے، مجھے کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا۔ اور وہ بڑے اطمینان سے سو رہا ہے۔ وہ سو رہا ہے، لیکن کلیسیا دعا کر رہی ہے، کلیسیا دعا کر رہی ہے، اور کلیسیا نے جب دعا کرنا چھوڑا نہیں بلکہ کنٹینیو دعا کرتی رہی، باہر دعا کر رہے ہیں، اثر اندر ہو رہا ہے۔ وہ باہر دعا کر رہے ہیں، اثر اندر ہو رہا ہے، اور قید خانہ کے اندر ایک فرشتہ آ گیا۔ جہاں فرشتہ آتا ہے وہاں پر روشنی آ جاتی ہے، کیونکہ خدا کی روشنی فرشتوں کے اوپر رہتی ہے، اور وہ جا جاتے ہیں، اندھیرے میں روشنی ہو جاتی ہے، اور فرشتے نے پطرس کی پسلی پر مارا۔ انہوں نے کیا؟ کلیسیا دعا کر کر تاکہ تو مدینہ سنتا ہے، اٹھ کھڑا ہو۔ اور سب سے پہلے ایک کام ہوا، اور وہ کام یہ ہوا کہ جن بیڑیوں سے پطرس بندھا ہوا تھا، دعا کے زور سے بیڑیاں ٹوٹ گئی، بیڑیاں ٹوٹ کر گر گئی، اور پطرس آزاد ہو گیا۔ ہاللیلویا۔ پطرس آزاد ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے دعا ہمیں آزاد کرواتی ہے، دعا ہمیں آزاد کرواتی ہے۔ اگر پطرس کی بیڑیاں ٹوٹ سکتی ہیں جو لوہے کی بنی ہوئی ہے، تو آپ کی میرے بھائیوں بہنوں بیڑیاں بھی ٹوٹ سکتی ہیں۔ وہ سستی کی بیڑیاں ہیں، وہ کنجوسی کی بیڑیاں ہیں، وہ بیماری کی بیڑیاں ہیں، وہ نااتفاقی کی بیڑیاں ہیں، وہ بے روزگاری کی بیڑیاں ہیں، وہ کسی بھی طرح کی بیڑیاں ہیں، بس دعا ہونی چاہیے، ٹوٹ جائیں گی، اور ان کا وجود آپ کے وجود سے جدا ہو جائے گا۔ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گی، لیکن دعا ہونی چاہیے، اور دعا کام دکھاتی ہے۔ اس لیے ہم آپ کو دعائیہ رات میں کہتے ہیں، آئیے دعائیہ رات میں آئیے، آپ اپنے لیے دعا کریں، اپنے خاندانوں کے لیے دعا کریں، اور ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو ہم سے دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ دعا ہم یہاں پر کرتے ہیں، اور دور دراز ملکوں شہروں میں خدا کام کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا اپنا جلال جاری کر دیتا ہے، خدا اپنی قدرت جاری کر دیتا ہے۔ سو دعا کی عادت کو اپنائیے، دعا آپ کے وسیلہ سے بہتوں کو بحال کرے گی اور برکت دے گی۔ چوتھے نمبر پر دعا تازگی، معافی اور بحالی لاتی ہے۔ دوبارہ بولوں گا، دعا تازگی، معافی اور بحالی لاتی ہے۔ آئیے زبور 51 میں چلیں۔ جاگو اور دعا کرو، یہ ہے ہمارا آج کا مضمون۔ یسوع مسیح کی ایمانداروں کے بارے میں یہی ڈیمانڈ ہے، جاگو اور دعا کرو، کیونکہ دعا کرو گے تو دعا کی برکتیں آپ کی زندگی میں آئیں گی، اور دعا کی برکتیں آئیں گی تو آپ نظر آئیں گے کہ آپ سچے ایماندار ہیں۔ آپ کی زندگی دنیاوی نہیں، آپ کی زندگی روحانی ہے۔ اور یہاں پر زبور 51 میں ہم دیکھیں گے، دراصل اس ہمارے آج کے مضمون کے ساتھ ریلیٹڈ پورا ہی زبور ہے۔ ذرا دیکھیے گا، پہلی 4 آیات اور پھر 5ویں آیت سے دوسرے باب سے اس مضمون کو سیکھیں گے، لیکن اس کی ذرا ڈسکرپشن پڑھیے گا۔ لکھا ہے، میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور اس کے بدسبا کے پاس جانے کے بعد جب ناتن نبی اس کے پاس آیا، جب ناتن نبی نے اسے شیشہ دکھایا
جب ناتن نبی نے اس کے گناہ کو اس پر ظاہر کر دیا، جب ناتن نبی نے اس بات کو اس پر کھول دیا کہ تو نے غلطی کی ہے، تب یہ زبور لکھتا ہے۔ اور پہلی 4 آیتیں ذرا سنیے گا کیسے وہ خدا کے حضور میں آتا ہے۔ اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، کیونکہ تیری شفقت ابدی ہے۔ اس شفقت کے تحت مجھ پر رحم کرنا ہے، میرے گناہ کے مطابق نہیں، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کری، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ اب یہاں پر وہ اقراری ہے، کہتا ہے میں گناہگار ہوں، میرا گناہ تیرے سامنے ہے اور میں اقرار کرتا ہوں۔ خدا کے سامنے دعا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سچ بول دیجیے۔ ہم اتنے سیانے ہیں، ہم دعا میں بھی جھوٹ بولتے جاتے ہیں، ہم دعا میں بھی خدا کے سامنے سچ نہیں بولتے ہیں۔ بولیے سچ، جیسے ہے ویسے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کیجئے کہ یہ خدا میں ایسا ہی ہوں، میں ہوں ایسا، لیکن تو اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر دے، میں مانتا ہوں اپنا گناہ۔ پہلے اقرار کیجئے، یہ اقرار ہے۔ پھر اس کے بعد داؤد اپنے گناہ کو مانتے مانتے توبہ کی طرف جا رہا ہے۔ اب توبہ کہاں سے شروع کر رہا ہے؟ غور سے دیکھیے، 5واں، دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے، اندر کی سچائی، اور باطن ہی میں مجھے دانائی سکھائے گا۔ زلفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہے شادمان ہو۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر اور میری سب بدکاری مٹا ڈال۔ اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اصل نو مستقیم روح ڈال دے۔ اقرار، اور اقرار کے بعد توبہ۔ توبہ آپ کو خوشحال کر دیتی ہے، یاد رکھیں۔ توبہ آپ کو ایک انٹرنل بلیسنگ دیتی ہے، آپ اندر سے ہلکے ہو جاتے ہیں، باہروں نہیں، اندروں۔ اور جب آپ اندر سے ہلکے ہو جاتے ہیں، پھر باہر کے بوجھ آپ کو بوجھ نہیں لگتے، پھر آپ زور سے بھر جاتے ہیں۔ داؤد کا گناہ سارے کرتے ہیں، اندی توبہ سنو کتوں کرتے ہیں۔ وہ اپنے پیدا ہونے سے پہلے کی بات لے کر خدا کے حضور میں، اے خدا میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں اپنی ماں کے پیٹ سے گناہگار آیا، مینوں وچ گناہ دے جمیا میری۔ توبہ کہاں سے شروع کر رہا ہے؟ گناہ اس کا ہے، اقرار ہی ہو گیا ہے، لیکن توبہ کہاں سے کرنا شروع کر رہا ہے؟ دعا آپ کو توبہ کے قریب لے کر جاتی اور توبہ آپ کو خدا کے قریب لے کر جاتی۔ ہاللیلویا۔ سو اس زبور کو گھر میں جا کر ضرور سٹڈی کیجیے کہ آپ کو تازگی دعا کے وسیلہ سے ملے گی، آپ کو معافی خدا کے وسیلہ سے ملے گی، اور آپ کو بحال ہو دیں گے۔ آپ اندر سے باہر سے سکون میں آ جائیں گے۔ وہ کہتا ہے مجھے زلفے سے صاف کر تو میں صاف ہوں گا، تو مجھے سفید کرے تو میں برف کی مانند سفید ہو جاؤں گا۔
یہ اقرار اور توبہ ہی ہے جو آپ کو یقین دلاتی ہے کہ میرا خدا مجھے صاف ستھرا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، سفید کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج کا میں آخری نقطہ کے سامنے رکھ کر باقی کا اگلے سنڈے سنیں گے۔ پانچویں بات، دعا ہمیں فتح دلاتی ہے۔ ہلیلویہ۔ تو بدلا دعا سے کہہ سکتا ہے دعا ہمیں فتح دلاتی ہے، وکٹری دلاتی ہے۔ دعا کے اندر ہمارے لیے فتح ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں خروج 17واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے۔ ہلیلویہ۔ خروج 17واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمیں ایک عجیب فتح کا منظر نظر آتا ہے۔ موسیٰ کے حکم کے مطابق یشوع عمالیکیوں سے لڑنے لگا اور موسیٰ اور ہارون اور ہور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، اور جب تک موسیٰ اپنا ہاتھ اٹھائے رہتا تھا بنی اسرائیل غالب رہتے تھے، اور جب وہ ہاتھ لٹکا دیتا تھا تب عمالیکی غالب ہوتے تھے۔ اور جب موسیٰ کے ہاتھ بھر گئے تو انہوں نے ایک پتھر لے کر موسیٰ کے نیچے رکھ دیا اور وہ اس پر بیٹھ گیا، اور ہارون اور ہور ایک ادھر سے دوسرا ادھر سے اس کے ہاتھوں کو سنبھالے رہے، تب اس کے ہاتھ آفتاب کے غروب ہونے تک مضبوطی سے اٹھے رہے، اور یشوع نے عمالیک اور اس کے لوگوں کو تلوار کی دھار سے شکست دی۔ ہاللیلویہ۔ موسیٰ نے یشوع سے کہا لڑائی کر، عمالیکیوں کے ساتھ جنگ کر۔ اب جب وہ جنگ کرنے کے لیے گیا ہے تو عزیزو یشوع دعا نہیں کر رہا تھا، یشوع تو لڑائی کر رہا تھا۔ یشوع کے ہاتھ میں تو تلوار تھی اور وہ دشمن کے ساتھ جنگ کر رہا تھا، لیکن کیا ہوا عزیزو، جب وہ جنگ کرتے کرتے اسے سمجھ نہیں لگتی تھی، اسے کسی طرح سے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ فتح حاصل کرتے کرتے وہ زوال پہ آ جاتا تھا، عمالیکی اس پر چڑھ جاتے تھے، حالانکہ کچھ ہوتا بھی نہیں تھا، پھر بھی ایک دم سے عمالیکی اسرائیلی فوجوں کو دبوچ لیتے تھے اور مار کھانا شروع کر دیتے تھے۔ اب جب یشوع نے اس بات کو دیکھا، ڈائگنوز کیا، تو اس نے کہا، اس کی نظر موسیٰ پر پڑی۔ جب تک موسیٰ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا رہتا تھا تب تک یشوع عمالیکیوں کو مارتا رہتا تھا، لیکن جب موسیٰ کے ہاتھ تھک جاتے تھے اور موسیٰ ہاتھ نیچے کر لیتا تھا، عمالیکی مارنا شروع کر دیتے تھے۔ اب اس کا حل انہوں نے یہ ڈھونڈا کہ انہوں نے موسیٰ کے نیچے ایک پتھر رکھ دیا، موسیٰ کو اس پر بٹھا دیا اور موسیٰ کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ ایک طرف ہارون کھڑا ہو گیا اور دوسری طرف ہور کھڑا ہو گیا، اور دونوں نے ان کے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا دیا اور وہ دعا کرنا شروع ہو گئے، اور اس کے ہاتھ سورج کے غروب ہونے تک مضبوطی سے اٹھے رہے۔ اور ان ہاتھوں کو اٹھانے کا فائدہ کیا ہوا؟ دعا کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ دعا موسیٰ کر رہا تھا لیکن فتح یشوع کو مل رہی تھی، اور یشوع عمالیکیوں کو مارتا رہا، اور جب تک اسے فتح نصیب نہیں ہو گئی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں اپنے گھروں، اپنے خاندانوں میں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم خدا کے حضور میں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں؟ اگر ہم آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تو ابلیس ہمیں شکست دیتا ہے، ابلیس ہم پر غالب آتا ہے، ابلیس ہمیں مارتا ہے، لیکن جب تک
हमारे हाथ आसमान की तरफ खुदा के हुजूर में दुआ के लिए उठे रहते हैं। इब्लीस शर्मिंदा होता है और खुदा के लोग फतह पाते हैं। हालेलुया। अब ये पैटर्न आप ले लीजिए। अगर आप महसूस करते हैं कि इब्लीस फतह पाता है आपके खानदान में, आपके घर में, आपकी कलीसिया में, तो अपने हाथ आसमान की तरफ उठा के दुआ करना शुरू कर दीजिए। इब्लीस हारेगा, इब्लीस शर्मिंदा होगा और खुदा के लोगों की फतह होगी, क्योंकि यीशु के साथ होगा। आपका रास्ता फतहमंद यीशु के साथ है, आपका रास्ता फतहमंद खुदावंद के साथ है। तो आपकी दुआ आपके खानदान को, आपके घराने को, आपके बिजनेस को, आपकी कलीसिया को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को बाबरकत कर देंगे। सो दुआ का जो पांचवी बरकत है दुआ की, वो ये है कि दुआ हमें फतह दिलाती है। और यीशु मसीह ने कहा, जागो और दुआ करो, जागो और दुआ करो। मुझे और आपको यीशु मसीह का ये हुक्म मानना है और अपनी नींदों को कम करके रातों को जागना शुरू कीजिए, दिन में खुदा के हुजूर में बैठना शुरू कीजिए और दुआ करना शुरू कीजिए। और फिर देखिए हालात कैसे बदलते हैं। नाफरमान औलाद कैसे फरमाबरदार नहीं होती, आपका रुपया पैसा कैसे सेफ नहीं होता, आपके घर के अंदर खुशहाली कैसे नहीं आती, आपके घर के अंदर बरकतें कैसे नहीं आती, क्योंकि आप इब्लीस को हराकर यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेकर उसके साथ रफाकत में आ जाएंगे, आप उसके साथ बातचीत में आ जाएंगे। और जो यीशु के साथ बातचीत में मगन रहता है वो दुनिया पर फतह पाता और गालिब आता है। आइए दुआ की बरकत का पहला हिस्सा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। बाकी का हिस्सा जो है वो हम अगले इतवार सुनेंगे। सो आइए हम सब अपनी जगहों पर खड़े हों और खुदावंद के